السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدی نصلی نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میں پھر خاک کربلا سے آگے کا واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی سے موجود ہے۔ اس سے پہلے میدان کربلا میں معرکے حق و باطل کے اہم شخصیات کون تھے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے ان کے ناموں کے ساتھ ان کا تذکرہ رکھوں گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سید المرسلین، حضرت علی کے نور نظر اور حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے علالتی بھائی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منجلے بیٹے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے لڑکے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اور شیرخور لڑکے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی حضرت محمد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے لڑکے حضرت عوان محمد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حقیقی بھانجے اور سیدہ زینب کے لڑکے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ، ایک سامی افسر جو بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑ کر شہید ہوئے۔ پاک بیبیاں جو میدان کربلا میں تھیں، حضرت بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی حقیقی بہن حضرت بی بی شیر بانو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محترم بیوی حضرت صغرا سکینہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں۔ آئیے اب ایجد کے لشکر میں کون تھے؟ عبداللہ ابن زیادہ کوفہ کا گورنر، ایجد کا نائب، عمر سعید ایجد کے لشکر کا سپہ سالار، شمیر، خولی، سنان اور ہرمل اور افسران فوج، یہ ایجد کے فوج میں سے تھے۔ تو آئیے آج کا جو اہم واقعہ ہے وہ شہادت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ ہے، جو ان کی شہادت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی شہادت امام حسین اور کلمے کے لیے ہوئی تھی۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کسائی۔ میں نے اب تاریخی واقعات کربلا، اسباب شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے عمدہ اجتناب کرتے ہوئے اس شہید اعظم کے صدقے، اس شہیدوں کی شہادت گہے عشق و محبت میں قدم رکھی ہے، جس کے تصور سے کائنات کا سینہ شاق ہو جاتا ہے، جس کے خیال سے انسانیت کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، جس کے بیان سے ایک مسلمان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی ہے، جس کے لکھنے سے صفحے اور خرطوش پر خون کے دھبے نقش جاتے ہیں۔ ہے آج کربلا کا بیاباں لہو لہو، صحرائے والفگار کا داماں لہو لہو، شب دست کو وہ جنگل میدان لہو لہو، وہ راز ماگا رمزگاہ شاہ شہداں لہو لہو۔ ایجد نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی جو پہلا حکم جاری کیا وہ تھا عبداللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ابن عمر، عبد الرحمن، ابو بکر، حسین ابن علی سے فوری بیعت لی جائے، اگر وہ انکار کرے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ عامل مدینہ ولدیہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دارالامان میں بلایا اور ایجد کا حکم پڑھ کر سنایا۔ ایجد کا حکم سنتے ہی ہاشمی خون جوش میں آ گیا، اور آتے ہی کیوں نہ بھلا حسین، جن کی رگوں میں حضرت محمد کا خون تھا، جن کے بازوں میں علی کی قوت تھی، جن کے خون میں فاطمہ کا پاک دودھ تھا، جن کے دل میں عشق الہی کا دریا موزن تھا، جن کے سینے میں
دین مصطفیٰ کی طرف تھی، جن کی نگاہوں میں جلوہ حسین یار تھا، وہ کس طرح برداشت کر لیتے کوئی انسان اسلام کے نام پر حکومت لے اور پھر اسلام کی ہی حدود کو توڑے۔ سیدوں کے لال نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا، ایک حق پرست مسلمان کے لیے ایک باطل پرست انسان کی بیعت شجر دین اسلام کی جڑ پر کلاڑی مارنے کے مترف ہے۔ پھر ساتھ ہی نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز آئی کہ بیٹا حسین، لا طاعت للمخلوق فی معصیت خلق، کہ خالق کی نافرمانی میں ایک فاسق اور فاجر حکمران کی اطاعت نہ کرو۔ شہزادی کوہینین کے بیعت سے انکار حق اور صداقت دین مذہب کی حفاظت کے لیے پہلی شہادت تھی اور یزید کی باطل قوتوں کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ ادھر جب یزید کو یہ اطلاع ملی کہ حسین ابن علی نے میری بیعت سے انکار کر دیا ہے تو اس کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور پھر تدبیریں سوچنے لگا کہ کس طرح حسین ابن علی سے بیعت لی جائے یا اسے قتل کر دیا جائے۔ ادھر کوفے والوں نے یزید کے فاسق و فاجر غیر اسلامی روس اور غیر دینی طرز زندگی سے تنگ آ کر حضرت امام حسین کو خط پر خط، قاصد پر قاصد بھیجنا شروع کر دیے کہ اے نواسۂ رسول جگر گوش بطول، ہم کوفہ والے اہل بیت اطہرات کے پرانے اور سچے خادم ہیں۔ ہم وہی جنہوں نے جنگ صفین میں آپ کے والد محترم حضرت علی کا ساتھ دیا تھا۔ ہم یزید ہم پر حاکم ہو گیا ہے۔ ہم اس کے فاسق و فاجر غیر اسلامی حکومت اور غیر دینی روش کے پیش نظر اس کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ خلافت آپ کا حق ہے اور ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے ہمیں یزید کے فاسق و فاجر اور ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے فوری کوفہ تشریف لے آئے۔ یہاں 1,00,000 مسلمان آپ کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب کوفے والوں نے سلام و پیام کے ذریعے نواسۂ رسول کو اپنا خلیفہ پیشوا تسلیم کرنے کا وعدہ کیا تو سبط پیغمبر نے اس امید پر کہ باطل کے مقابلے میں حق پرستوں کا ایک لشکر تیار ہو جائے گا، بخوشی اہل کوفے کی دعوت قبول کر لی تاکہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانت جو باطل کے ہاتھوں پر برباد ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ جن دنوں کوفہ والوں کے خط پر خط قاصد آ رہے تھے، امام عالی مقام ان دنوں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ اہل کوفے کی عقیدت و محبت دیکھ کر ان کی بیعت کر لینے کی یقین دہانی پر زہرہ کے لخت جگر نے کوفے جانے کے لیے رخصت سفر باندھا، لیکن مکہ مکرمہ میں بسنے والوں نے جب یہ دیکھا تو بے چین ہو گئے اور ایک جلسہ منعقد کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ کوفے جانے کا ارادہ ترک کر دیجیے، اس لیے کہ کوفے والوں میں وفا نہیں ہے اور اپنی وعدہ خلافی اور عہد شکنی میں مشہور ہیں، اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں وہ آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ آپ اطمینان سے یہاں تشریف رکھیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا، اور اگر آپ کو ضرور جاننا ہی ہے تو پہلے حضرت مسلم بن عقل رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیں اور وہ جا کر وہاں کا رنگ ڈھنگ دیکھیں اور کوفے والوں کے ارادوں کا پتہ کر کے پھر جو لکھیں اس پر عمل کیا جائے۔ آخر اس فیصلے کے بعد حضرت مسلم بن عقل کو بما آپ کے دونوں بچوں محمد ابراہیم کے کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ جو ہی حضرت مسلم اپنے دونوں بچوں سمیت کوفے میں داخل ہوئے تو خوشی و مسرت کے نعروں سے کوفے کی فضائیں گونج اٹھیں۔ کوفے والوں نے دلی مسرت کا اظہار کیا، حضرت مسلم کے قدم چومے، بچوں کو گلے لگایا اور پہلے ہی دن 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت مسلم نے کوفے والوں کو یہ عقیدت اور ان کا یہ جوش و خروش دیکھ کر تو فوری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ دیا کہ کوفہ والے ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 40,000 کوفے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اس لیے آپ فوری تشریف لا کر حق پرستوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن یزید کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط روانہ کرنے کے بعد حضرت مسلم حضرت ہانی بن عروہ کے گھر قیام پذیر ہو گئے۔ ادھر تو حضرت مسلم کی کوفہ میں آمد پر کوفے والے خوشیاں منا رہے تھے، ادھر بنی امیہ کے طرفدار حضرت مسلم کا شاندار استقبال اور پھر کوفے والوں کا جوش عقیدت دیکھ کر انگارے پر لوٹ رہے تھے، دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اب یزید کے ہاتھ سے خلافت گئی۔ یہ تھا یزید کا واقعہ۔ یزید کس طرح سے جھوٹ بول کر میدان کربلا کو آنے پر مجبور کیا، اہل بیت کو، خاندان رسول اللہ کو، نواسۂ رسول